کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی ایسا حج جس میں آپ میقات پہ جب جاتے ہیں یا جس مقام سے احرام آپ کا شروع ہوتا ہے وہاں پہ عمرہ کی آپ پہلے نیت کرتے ہیں، اور پھر عمرے کی نیت کے سمجھ لیجئے ختم ہونے کے اوپر، یعنی عمرہ آپ کا جب اختتام ہوگا، عمرہ فنش آپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے فوری بعد سمجھ لیجئے حج کے ایام کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی حج کے ایام آتے ہیں آپ حج کی نیت ساتھ ہی کر لیتے ہیں اور مکے سے ہی احرام باندھ کے آپ مینا والی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کے یا تھرڈ ٹائپ کے یا موسٹ امپورٹنٹ وے آف حج کو حج تمتع کہتے ہیں، یا اس کو عام فہم زبان میں ایک ہی سفر کے اندر بغیر سمجھ لیجئے عمرے کا احرام ختم کر کے پاک ہونا، یا پھر احرام کی سمجھ لیجئے مشقت سے نکل کے حلال ہونے کے بعد سمجھ لیجئے آپ حج کے ایام کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر ایک نیا احرام باندھ کے پھر حج کے لیے مکے سے ہی مینا کی طرف ارکان حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی ایک سفر میں آپ عمرے سے بھی فائدہ اٹھا لیں اور اس میں آپ حج سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ نارملی جو ہم لوگ ہیں ان کو حج تمتع ہی لوگ کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے زیادہ آسانی اور عافیت والا معاملہ ہو۔ اور ایک اور چیز جو ہم نے پہلے حج افراد بھی بتایا، اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں قربانی بھی جو ہے نا وہ ساتھ سمجھ لیجئے لانے کے حوالے سے معاملہ ہوتا تھا، یا پھر حج قران جو ہے اس کا بھی یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اس میں بھی قربانی جو ہے وہ اگر آپ کی ساتھ آئی ہوئی ہے یا پہلے سے آپ کی آ گئی ہے یا اس کا انتظام ہو گیا ہے تو اس میں بھی پھر وہ بندہ اپنا احرام ختم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو اس قربانی کی نیت کے حساب سے حج قران کو ہی پورا کرنا پڑے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے بھی کیا، وہ آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ حج کے باقی ڈیٹیلز میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں حج کی مختلف صورتیں ہیں، جو اس میں سے کچھ صورتیں پہلے رائج تھیں، لیکن یہ جو تمتع تھا یا پھر ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرے کو علیحدہ احرام کے ساتھ بجا لانا، یہ جو ہے سمجھ لیجئے یہ بہت ایسی چیز تھی جس کا صحابہ کو جس وقت آرڈر دیا گیا تو اس سے ان کے اوپر سمجھ لیجئے اس سے ایگری کرنا، اس کو سمجھنا مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی نبی علیہ السلام کے بعد بھی اس حج کے طریقے کے اوپر کچھ صحابہ کا اختلاف بھی آیا، اور پھر ان صحابہ نے نبی علیہ السلام کی سنت سیرت کی طرف رجوع کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ حج تمتع جو ہے نبی علیہ السلام نے اس حج کو کروا کے دکھایا اور یہ بہت امپورٹنٹ حج تھا، ٹھیک ہے، یعنی حج کا طریقہ تھا تمتع۔ اس لیے آج بھی سمجھ لیں اس کو امت نے الحمدللہ باقی رکھا ہوا ہے، اس حج تمتع کے طریقے پہ سب سے زیادہ جو حج ہوتا ہے وہ حج تمتع کے طریقے کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ جو بھی لوگ باہر سے آ کے سعودی عرب سے باہر سے آ کے یا مکے سے باہر سے جو بھی لوگ آتے ہیں